بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ساتیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 080011777۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مدبر، محقق، مصنف، خطیب حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ مولانا کے دیے ہوئے جواب سے اگر کوئی بہن بھائی مطمئن نہ ہو تو یاد رہے کہ مولانا کی مسجد کریمیہ جمعہ کی نماز کے بعد وہاں ایک علمی مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوتا ہے۔ تشریف لائیے، دلیل دیکھیے اور وضاحت طلب کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی مولانا، ہمیں سب سے پہلا ایک سوال موصول ہوا ہے اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کے حوالے سے بھائی نے بات کی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی۔ یہ آیت کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ ایک تو آیت مبارکہ کی وضاحت فرما دیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنوں میں بھی رسول ہوتے، اور تیسرا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا جنوں کو بھی موت آتی ہے اور ان کو کہاں دفن کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جنات کے جہنم کے اندر جانے کا تو ذکر ہے لیکن جنت کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی حکم ہمیں نہیں ملتا۔ یہ 5-6 سوالات اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ سوال جی اکٹھے۔ پہلا تو یہ کہ آیت مبارکہ کی تشریح فرما دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جنات کے اندر پیغمبر آئے ہیں۔ کال لے لیتے ہیں پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک مسئلہ تے میں تانوں اگے دسیا سی، تانوں شاید یاد نہیں رہندا۔ نہیں یاد رہے گا، فرمائیے، دوبارہ فرمائیے۔ اچھا، ایک تو میرا میاں سخت بہت ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ کوئی ایک دوسرا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا 6-7 دن سے کاروبار بند ہے نا۔ 6-7 دن سے کاروبار بالکل وہ سیل کر گئے ہیں۔ بسکٹ وغیرہ کی ایجنسیز ہیں، وہ فوڈ والے جو ہیں وہ بند کر گئے۔ اچھا، سیمپل وغیرہ کے چکر میں؟ سیمپل وغیرہ کے چکر میں، لیکن سیل کر گئے نا، جس کا کہ کوئی یعنی کہ بنتا ہی نہیں توکی کہ بھئی وہ سیل کرے نا۔ وہ 7 دن سے 8 دن سے ان کے منتے وہ یعنی کہ کھول بھی نہیں رہے نا۔ جی ٹھیک۔ یعنی کہ کوئی پروف نہیں ہے کہ بھئی مطلب وہ تو وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو تو کرتے ہیں بند نا۔ تو اس وقت یعنی کہ بہت تکلیف، یعنی اذیت ناک ہے کہ بھئی کیا کریں، پتہ نہیں وہ رشوت کے چکر میں یا کس چکر میں۔ ٹھیک بہت مسئلہ ہے۔ مولانا تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ ہماری بہن ہے جو فون کر رہی ہے، 2 دفعہ انہوں نے رمضان المبارک کے اندر ہمیں افطاری بھی بھجوائی ہے۔ ان کے مکان کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی آپ گئے تھے تجمل صاحب کے ساتھ، ماشاءاللہ، ان کے گھر سے فون۔ کیا کہہ رہی ہے میم؟ ایک تو وہ کہہ رہی ہے کہ میاں تھوڑی سخت ہے، اور دوسری کاروباری پریشانی بہت زیادہ بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس 2-4 ایجنسیاں تھیں، ڈسٹریبیوشن تھی، وہ کسی چکر کے اندر فوڈ والے آئے، تالے والے لگا کے اب ان کی بلڈنگ کو سیل کر کے چلے گئے۔ اب مال بیچنا بھی مشکل ہے، اندر سے نکالنا بھی مشکل ہے، اور غم روزگار نے پریشان کیا ہوا ہے۔ میری بہن جو میاں ذرا سخت ہے نا، اس کے لیے تو آپ یہ کریں سورۃ طٰہٰ۔ جی سورۃ طٰہٰ۔ جی جی۔ سورۃ طٰہٰ میں جہاں نا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا آ جاتا وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّی، یہاں سے شروع ہوتا وَفَتَنَّاکَ فُتُونًا۔ جی یہ لکھ لیں، وَأَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً سے شروع کر کے نا فَتَنَّاکَ فُتُونًا یہاں تک پڑھا کریں، انشاءاللہ نا معاملہ ہو جائے گا درست، اللہ فضل فرمائے گا، خیر ہوگی۔ اور اگر آپ 45 بار ابھی سنتے ہی مجھ سے 45 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں الحمدللہ، اور جو چینی اور نمک گھر میں اس پر مارنے پھونک، تو بچے بھی، خامد بھی، آپ بھی سب محبت سے رہیں گے، نرمی ہوگی۔ یہ 2 عمل تو اس لیے کریں نا،
اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ کاروباروں نے سیل کر دیا، اس کے لیے لکھ لیں فجر کے بعد ماشاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ کانا. ہاں ماشاء اللہ کانا. جی کانا. کاف الف نون کانا. جی جی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 100 مرتبہ پڑھ دیا کریں. جی انشاءاللہ خیر ہوگی، اللہ مہربانی فرمائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ. فجر کی نماز کے فجر کی نماز جی فجر کی نماز. باقی بہن بھائی بھی پڑھ سب پڑھ سکتے، جتنے سن رہے ہیں سارے پڑھ سکتے. جی سب پڑھ یہ سب کے لیے. بہت شکریہ ہوگا. اللہ خیر کرے میری بہن، فضل فرمائے. اچھا اللہ حافظ. جی بارک اللہ فیک. جنات کے بارے میں جو پوچھا گیا ہے نا، سورہ جو ہے الانعام کی یہ آیت ہے نا. جی کال لینے جی کال لینی چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ مولانا صاحب تو جی جی مولانا صاحب ہیں. میرا ایک مسئلہ ہے سر. جی میری جی. سسٹر بڑی کا ہے. ہاں ہاں وہ نا میرا جو بہنوئی صاحب ہے نا، ہاں ہاں. وہ بہت زیادہ میری آپی کو تنگ کرتے ہیں. یہ میری ماما کی طرف نہیں آنے دیتے، ادھر ہماری طرف. ٹھیک ہے. تو وہ ادھر ویسے بھی ہر کوئی بھی کام ہو تو نقص نکالتا ہے. تو اگر پیسہ ہو اس کے پاس تو وہ اپنی بیگم کو نہیں دیتا، باہر دے دیتا، اپنی بہن بھائیوں کو دیتا، لیکن بیگم کو نہیں دیتا. جب بھی وہ کہتا ہے تو کہتا میں نے نہیں دینے. وہ جلدی فیل کرتا ہے، ابھی وہ دیتا نہیں ہے، کہتا میں نے نہیں دینی، میرے پاس نہیں ہے. جی جی. تو بس اس وجہ سے میری آپی بہت زیادہ پریشان ہے. اس کو بھی کہنا اپنی بہن کو کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا الحمد شریف ہے بسم اللہ سمیت. یہ اور ہے جی. ہیں؟ یہ اور ہے. اچھا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ بھی یہ کہہ رہی ہیں مسئلہ ان کا بھی یہی ہے. مسئلہ بہن کو تنگ جی کر. بہن کو تنگ کر. ہاں ہاں بہن. جی. تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا 45 بار کون سی صورت؟ الحمد شریف جو ہے نا جی ہاں پڑھتے، جی ہاں جی. یہ 45 بار پڑھ کر نا اپنی بہن سے کہیں کہ وہ گھر میں جو چینی اور نمک استعمال ہوتا ہے نا ہاں جی اس پر پھونک مار دیا کرے. ہاں جی. سارے کھائیں انشاءاللہ نا، وہ خامد بھی ٹھیک ہو جائے گا، باقی بھی ٹھیک ہوں گے. سورۃ فاتحہ پڑھ کے کتنی دفعہ؟ 45 بار 45 ٹائم. ٹھیک ہے جی 45. جی ہاں، اور صبح نماز کے بعد 41 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی یہ 41 بار پڑھ لیا کرے. 40 بار یہ اور 45 دوسری ہاں وہ سورۃ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہاں جی. خیر ہوگی انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے. یہ 41 بار تو جو ہے نا سارے لوگ پڑھیں، مگر درمیان میں بات نہ کریں، نہ کوئی اور ذکر کریں. یہ ایک ہی نہ جی جی فاتحہ والا نہ فجر کے وقت شروع کریں، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں. 45 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 41 دفعہ یہ لا الہ الا انت سبحانک. یہ فجر کے وقت پڑھنا لا الہ الا انت. اچھا فجر کے وقت یہ اور یہ سورۃ فاتحہ یہ جب جی چاہے ابھی پڑھ لیں. ابھی پڑھ لیں. ابھی پڑھ لیں. ابھی پڑھ لیں. چلو ٹھیک ہے. تھینک یو جی. جی ٹھیک. یہ جو آیا نا کہ اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن ہم کہیں گے کیا جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ کال لیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امین شاہ لاہور سے. امین لاہور صاحب سے بات خیریت کر رہے ہے؟ ہیں. شاہ صاحب لاہور کے یہاں موسم کیسا ہے؟ ہمارے یہاں تو الحمدللہ باران رحمت ہو رہی ہے. ادھر نہیں ابھی ہوئی ہے. جی الحمدللہ ادھر تو رات سے ہی سلسلہ جاری ہے. ہاں جی وہ مجھے پہلے پتا چلا، صبح میں نے بات کی تھی فیصل آباد تو پتا چل گیا. فیصل آباد والوں پہ اس دفعہ کرم ہو گیا. اللہ برکت دے، ادھر بھی کر دے. ہر جگہ باران رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے. بہت ضروری ہے. اپنے امین صاحب پوچھیں کیا پوچھنا. ہاں جی میں یہ پوچھنا ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم مختلف تقریروں میں آپ کی جو ہے نا اس میں دعائیں ہوتی ہیں، مختلف آپ بیان کرتے رہتے ہیں دعائیں. جی تو ان کو ان دعاؤں کو اکٹھا کر کے کوئی کمپائل کرنے کا کوئی سلسلہ یا کوئی علیحدہ کتابچہ وغیرہ کوئی نہیں آ رہا؟ یہ بچے جو ہے نا یہ چھپا کر فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم تو کرتے، مگر ارادہ یہی ہے کہ ان کو نا الادعیۃ المختارہ چنی ہوئی دعائیں، واہ واہ. یہ ایک کتاب بنا کر نا چھوٹی سی، جی جی یہ آپ دوستوں تک ان کو پہنچا دیں. یہ بچے انشاءاللہ کریں گے اس کو انشاءاللہ. اچھا یہ دوسری اس کو جو آپ کرنا کی ہے. خطبات میں نے شاہ صاحب یہ شاہ آپ صاحب کے میں لیے میں بالکل ایک دعا پڑھنے لگا ہوں، بھائی نے دی ہے، تکبیر اکیڈمی نے پرنٹ کیا، آپ بھی سن لیں، باقی بہن بھائی بھی جو ہمارا پروگرام سن رہے ہیں سن لیں. جی جی انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. ذرا سنیے. سنائیں. جی پریشان اور مفلس حال لوگوں کے لیے تحفہ. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا. ویری نائس. بہت اچھا. جی دوسرا ہے وہ 10 دفعہ پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد. دوسری دعا سن لیں.
सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। माशाल्लाह। और ठीक है जी। एक और दुआ है जी इसी के अंदर, ये सब परेशान हाल लोगों के लिए दुआएं हैं, मुफलिस, परेशान, कारोबारी तौर पर तंग, बीमार। और ये दुआ है कि माशा अल्लाह कान, माशा अल्लाह कान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम 100 मरतबा पढ़ना है फजर की नमाज के बाद। माशाअल्लाह काना ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल जी। इसके साथ एक वाकया भी भाइयों ने लिख के भिजवाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को काफी मुद्दत के बाद देखा तो पूछा आप कहाँ रहे और ऐसी हालत क्यों बना रखी है। जी। तो सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी और माशी बदहाली की वजह से परेशान हूँ। अल्लाह। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो बताया कि आए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने हर तरह से खैर बरकत से नवाज दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दुआ सुन लें, ये फजर के बाद एक दफा पढ़नी है, यानी सुबह के वक्त। जी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाह तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। बस सुन ले, इंशाल्लाह आपको दे देंगे फिर। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। भाई ताहर साहब इतनी तेजी से लिखी नहीं जाती, आप जैसे मौलाना साहब फरमा रहे हैं ना कि दे देंगे ना, बाकी लोग तो सुन लेना। हाँ जी। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुन लहू शरीकुन फिल मुल्क। जी। वलम यकुन लहू वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। एक दफा पढ़ना है, एक बार फजर के बाद। ये उन दोस्तों ने मेरे पास भिजवाई है जिन्होंने मौलाना के खुतबात भी तबाह करवाए हैं, तकबीर एकेडमी वाले, जी। गौसिया चौक फैसलाबाद वालों ने, उन्होंने भिजवाई है हमारी। पाए तो ले जाएंगे, छपी हुई है। अच्छा, मैं किसी वक्त इंशाल्लाह आऊंगा तो ले जाऊंगा। दूसरा ये है कि अपनी मौलाना साहब आपकी अगली किताबें कब आ रही हैं? वो भी इंशाल्लाह छपवाएंगे। अच्छा, एक आखिरी बात, अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता, इसका क्या मतलब है? कुरान पाक की कहता है सूरत तौबा की गालबन कि अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। इस किस्म की आयात कुरान पाक में आती हैं कि अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता, फासिकों को नहीं देता, ऐसे लोगों को नहीं देता। तो इसके दो माने होते हैं शायद साहब। जी। एक तो इस दुनिया में है कि जब वो हिदायत चाहते ही नहीं, अल्लाह खामखा उनके साथ हिदायत क्यों चिपकाए। जी। वो हिदायत के तालिब हों, यहदी इलैहि मन अनाब। अल्लाह हिदायत तो उनको देता जिनके अंदर शौक होता। आप अगर मेरी तकरीर सुनना ही नहीं चाहते, मैं तो गनी और बेनियाज, इसलिए जो मुतकब्बिर हैं, फासिक हैं, जालिम हैं, जिनको हिदायत की जरूरत नहीं, ये माना है। वरना अगर वो हिदायत के तालिब में, फिर ना वो जालिम है ना मुतकब्बिर, फिर तो वो तालिब है हक के। तो एक माना तो है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों को जो तालिब हक नहीं होते, जुल्म और तकब्बुर और बेईमानी पर जमे रहना चाहते हैं, उनको अल्लाह वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, जो बदकार रहना चाहते हैं अल्लाह छोड़ देता, नवल्ले मात वल्ला, क्या दफा हो जाती इधर। और दूसरा माना ये याद रखना चाहिए कि हिदायत का माना लोगों के ज़हन में एक ही है कि इस दुनिया में सीधा रास्ता दिखाना। ये माना नहीं याद रखते जो कुरान मजीद में अक्सर आता आखिरत के बारे में, वहाँ जिक्र अगली दुनिया का होता है कि अल्लाह उनको जन्नत की हिदायत नहीं देगा। वहाँ होता है कि मंज़िल मकसूद तक पहुँचाना। इसलिए जो काफिर होंगे उन्हें अल्लाह जन्नत की तरफ रहनुमाई नहीं करेगा, वो नहीं जन्नत में पहुंचेंगे। नेकों को अल्लाह वहाँ, ये कई माने हैं। एक बात है कि रास्ता बताना, ये अल्लाह ने सबको बताया। एक है उस पर फिर चलाना, ये जो चाहते हैं अल्लाह उन्हें तौफीक देता। एक है चलाते चलाते फिर मंज़िल मकसूद तक पहुंचाना। इसलिए जब हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, तो ये माना नहीं कि हमें सीधा रास्ता नहीं पता बता। ये काफिर ताना देते हैं कि तुम रोजाना मांगते हो इसलिए अभी तक तुम काफिर ही हो। नहीं, इसका माना है कि जो सीधा रास्ता तूने हमें बता दिया है, इस पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा, साबित कदम रख, और चलाते चलाते हमें जो आखिरी मंजिल मुराद है जन्नत वहां पहुंचा। इसीलिए जो लोग वहां जाएंगे वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। हिदायत के चार माने मैंने खुतबे में बयान किए, वो ज़हन में रख कर पढ़नी चाहिए कि ये कहाँ की बात है। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही, बड़ी मेहरबानी जनाब। मैं आपको अपना तार साहब आपको खत लिखूंगा। आप तो ये जालिम और लिखते मैं इंशाल्लाह भिजवा दूंगा। साहब ये पता चल गया कि जहाँ आता ना जालिमों को जाए, इसका माना कि इनको बामुराद नहीं, ये नहीं कामयाब होंगे। यहाँ जितना मर्जी ये खाते पिक्चर है, आखिरत में ये नाकाम होंगे, खुसरान इन्हें मिलेगा, घाटा, वहां इन्हें कामयाबी नसीब नहीं होगी। जी जन्नात के बारे में जो अल्लाह पाक फरमाता है कि हम कहेंगे क्या जिन्न और इंसानों की नमाज, क्या तुम में से रसूल नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम स्वाल था, आपने पहले फोन किया था। जी जी फरमाएं आप। ईसा बिन हिलाल सदफी के बारे में कि इसको ना ये मजहूल कहते हैं बुजुर्ग, तो किताबुल मारिफा व तारीख है फसवी की जी में ना इसी ईसा बिन हिलाल को सिकात ताबीन जो है ना मिस्री उनमें जिक्र किया है। नहीं, ये तो मेरे भाई ठीक है, सिकात ताबीन में तो करते रहते हैं लोग, इब्न हिब्बान भी करते हैं, इजली भी करते हैं। देखना जो है ना कि उनकी जहालत किस तरह रफा हुई है, को बताया उसने फसवी ने कि किन किन ने तो नहीं बताया, मतलब कि जब मुहद्दिसीन किसी को सिका कह दे तो उसकी जहालत रफा नहीं हो जाती। नहीं भाई बड़े बड़े कहते रहते हैं, दूसरे फिर कहते हैं ना कि ये कह रहा मगर इसका मजहूल होना खत्म नहीं हुआ। और जहालत भी आप जानते हैं साहब इल्म है कि एक जहालत है ऐनी, कि दो आदमी उससे अगर रिवायत करेंगे दो से ज्यादा तो उसकी जहालत ऐनी तो खत्म होगी। पता चल गया कि आदमी दुनिया में हुआ, उलमा ने शर्त लगाई कि सिर्फ एक ना रिवायत करे, सुबह की बात है। मगर जहालत हाल जो है कि उसकी हालत वो सिक्का मोतबर, और मैं किसी के सिक्का लिख देने से तो आप तो जानते हैं बेशुमार को लोगों ने सिक्का लिखा, हालांकि वो सिक्का नहीं निकले। उसका पता चलना चाहिए ना। फसी वगैरह तो मुहर्रिख है, किसी मुहद्दिस ने या बिन महीने अली बिन मदीनी या दूसरे जहाँ किसने उसको सिक्का का दूसरे ने तो क्या ना इब्न हिब्बान ने सिकात में जिक्र किया है। इसी तरह इब्न हिब्बान का तो आप तो माशाअल्लाह आप तो अच्छे बड़े इल्म है। इब्न हिब्बान और हिजली की तौसीकों को मानता, इस दौर में सारे मान गए कि उनका तो तरीका ही है कि जो मजहूल लोग हैं जिन पर उन्हें कोई जरा नहीं मिली उन्होंने उनको सिक्का कह दिया। इनको मतलब ये कि जो सिक्का कहने से जहालत दूर नहीं होती। नहीं, जहालत दूर होगी जब कोई मुहद्दिस वगैरह उसके पूरी तरह हालात बयान करेंगे। बल्कि या ये इब्न मईन के बारे में अब्दुर्रहमान मौलवी लिखते हैं कि हम उसकी इस बात को भी नहीं मानते, क्योंकि हमने ये देख लिया है कि झूठे रावी उनके सामने बड़े नेक बन जाते थे। ये जो है ना अल्फाज़ मुझे उसके बयान फरमा दे यार हदीस का ही मैं मफहूम बता देता हूँ। ये अगर इसको सही भी माने ना तो ये मौलाना सदीक साहब अल्लाह ताला रहमत फरमाए सरगोजी, उनसे ही बात हुई थी, खामोश हो गया। अब आप भी निकाल कर देखें, उसमें बिल्कुल ये बात नहीं कि वो 10 दिन ना मुड़ाए और ईद के दिन मुड़ाए, ईद कुर्बानी के बाद मुड़ाए, ये उसमें जिक्र ही नहीं। ये तो जिक्र नहीं, उसमें जिक्र जो है ना आप अरफत कुर्बानी उठाए, वो कहते हैं शाखे से तो पता चला कि जो आदमी नहीं साहिब इस्तिताअत के तो अब ये खिसाल फितरत जो है उनको ठीक करता है उसको स्वाब मिलेगा। बाद भी यही जैसे मिसवाक का निकालेंगे ना आप, वहाँ आता है कि आदमी ने आकर बड़े अजीब गरीब सवालात इलाहियात के हुजूर से किए, मूंछें बड़ी हुई थी, दूसरे मुंह आपने फरमाया जाके मिसवाक कर और ये अपने बाल ठीक कर। तो इसलिए जो कुर्बानी पूछ रहा था ना था पहले कुछ नहीं मनीषा, आपने फरमाया अपने बाल दुरुस्त कर, अल्लाह ताला पूरा स्वाब। इसमें कहीं नहीं अल-फतर बारी निकालने को कहते, इससे तो पता चला कि वो यामिल अशर में जब जी चाहे, जब देखे कि मेरी बढ़ गई है सुन्नत के मुताबिक करे, अल्लाह उसको अजर दे। इसमें कहीं ये अल्फाज नहीं मेरे भाई कि वो 10 दिन ना मुड़ाए फिर बाद में मुड़ाए, ये खामखा उसमें घुसेने वाली बात है ना। फतुर रब्बानी और दूसरी क्या बताई आपने? अल फतुर रब्बानी भी देखें और जो सुनन नसाई का हाशिया लामा सिंधी रहमतुल्लाह अलैह का वो भी देखें। किसी ने ये माना नहीं लिया, ये उसकी जब नीयत है तो बेशक वो बेचारा नहीं कर रहे, इंशाल्लाह वैसे ही उसे स्वाब मिल गया। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। कहाँ से बात कर रहे थे? ये इदारा असरिया से कर रहे हैं भाई अपने तारिक साहब आप हैं? हाँ जी तारिक, क्या हाल चाल है? अल्लाह कोई मौलाना का भी पता आया जी? मौलाना की कोई इतला आई? मौलाना जो है ना वो बुध के रोज आया था फोन उनका भी। हाँ, अल्लाह ताला खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से रखे, अल्लाह पाक मेहरबानी। मौलाना असरी साहब गए हुए ना। हेलो जी जी वालेकुम सलाम जी। तो ये जो है अब इसमें खाम खा तावील करके ना लोगों ने कि मैनकुम से मुराद है तगलीब के तौर पर हैं तो इंसानों में से मूर्तियों के दोनों ग्रोह इकट्ठे थे, तुम में से क्या दिया। कॉल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام سر، ظاہر بول رہے ہیں سعودی عرب سے. جی جی ماشاء اللہ. مکے سے یا مدینے سے؟ مکے سے سر. مولانا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو تھک گئے بھائی. مولانا تھک گئے. ارشد بھی تھک گیا, ہم بھی تھک گئے. پتا نہیں مولانا میں جمعے والے دن نا کافی بیٹھا تھا, میں نے اپنا موبائل بند کر لیا تھا. ہاں یہی بات ابھی میں نے پوچھا تھا تو کہتے تھے آئے گا یہی پروگرام کے. تو خیر سے ہیں آپ؟ الحمدللہ مولانا, آپ سنائیں آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. پتا چلا تھا ارشد نے بتایا کو بیمار ہو گئے تھے, آپ ٹھیک ہو؟ مولانا الحمدللہ ٹھیک ہوں. گلے کا مسئلہ تھا, گلا ذرا خراب ہو گیا تھا, لیکن اب الحمدللہ ٹھیک ہے. تو عمرہ وغیرہ سب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا؟ بڑا اچھا عمرہ کیا, عمرہ بھی کیا, اور آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں کی, آپ کے لیے, آپ کی صحت کی اور ادھر کی دعا کی. اسی طرح حج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طریقہ سے تو بیگم بھی ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ مولانا سب ٹھیک ہے. میرے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ بھی الحمدللہ ٹھیک ہے, جو میرے ساتھ سب تک میرا سلام پہنچا دینا نا. اقبال بھی گئے, سبھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کی بڑی یاد آتی ہے, سب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. آپ کو لائے, حج آپ کا قبول فرمائے, بڑی خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی. آمین آمین. مولانا سب کے لیے میں نے دعا کی, آپ لوگوں کے لیے. مولانا 2-3 مسئلے تھے میرے ذہن میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں, بتا دیتے ہی. ایک مولانا یہ کہ کتاب میں ایک میں لکھا ہوا ہے ادھر کہ جب آپ حج کا احرام باندھیں اس کے بعد طواف کریں, ایک طواف ضرور کریں احرام باندھنے کے بعد. مکہ ادھر یعنی کہ ادھر سے جب ہم نے طواف باندھ کے نکلنا ہے حج کا, اس کے بعد دوسرا مولانا کہ جب ہم نے ادھر عرفات جانا ہے منار سے, تو اس وقت ہم نے کندھا تو نہیں کسی موقع پہ بھی ننگا کرنا جیسے ہم ادھر کرتے ہیں. یہ 2 چیزیں تھیں میرے ذہن میں مولانا. نہیں اب نہیں, کندھا کبھی بھی ننگا کرنا. تو دوسرا مولانا جو طواف کہتے ہیں احرام باندھنے کے بعد کرنا تھا, کندھا ننگا جو ظاہر کرنا تھا وہ پہلا ہی طواف جو جاتے ہی کرتے ہیں عمرے کا, جو آپ نے کر لیا اس میں ننگا کیا جاتا. اب کسی طواف میں وہ اتباع کندھا ننگا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دوسری بات دوسرا مولانا جو طواف کرنا ہے احرام باندھنے کے بعد یہ ٹھیک ہے چیز؟ نہیں, یہاں سے جب آپ نے احرام باندھنا کوئی طواف نہیں کرنا, نہ کوئی کریں. البتہ وہ میں نے بات بتائی تھی نا عام لوگوں کو بتانے کی تو نہیں, کہ اگر کوئی عورت یہ محسوس کرتی ہے نا یا بوڑھا کہ میرے لیے تنگی ہوگی وہاں سے طواف زیارت میں, تو وہ پتا ہے مجھے, وہ بتا دیا نا کہ وہ اب بھی نا احرام باندھ کے طواف زیارت بھی کر لے, صفا مروہ کی صحیح بھی کر لے. وہ بیمار معذور بوڑھے اور جن کو حیض آنے کا خطرہ کر لیں وہ ان کے لیے انشاءاللہ ٹھیک ہے. باقی نہ کوئی طواف کرے, سیدھے یعنی کہ احتیاطی طور پر کر لیں. بالکل ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا مولانا ایک چیز اور تھی, جو وہاں پہ جمرات ہیں 3 نشانات, یہ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو 3 ہے تینوں جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے غلط وسوسہ ڈالا تھا. میرے ذہن میں یہ سوال اٹھتا تھا کہ آیا یہ وہی وسوسے کے 3 پوائنٹ ہیں, یا کہ ویسے ہی اپنے نفس کو مارنے کے لیے اللہ نے 3 جگہ رکھی ہیں, 3 کیوں رکھی, ایک پہ ہم 21 کنکریاں کیوں, ایک پہ 21 کنکریاں مارتے تھے؟ یہ میرا چھوٹا سوال تھا. بیٹا جو یہ مشہور جو ہے نا کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شیطان نے ورگلانا چاہا ابراہیم علیہ السلام کو, اسماعیل علیہ السلام کو, اس لیے انہوں نے کنکریں ماری, وہ زمین میں دھنس گیا. یہ باتیں دوسرے سوچا جائے تو یہ بات بنتی نہیں کہ اگر پہلے دن اس نے ورگلایا تھا 3 جگہوں پر قربانی سے پہلے, تو تینوں جگہ کنکریاں, پھر 10 کو چاہیے تھا تینوں جگہ کنکریاں مارتے. اور ساتھ یہ بھی بات کہ جب 10 کو قربانی ہو چکی ابراہیم علیہ السلام کی, وہ زمبا بھی آ گیا یہ جانور, اس کے بعد 11 12 13 کو پھر وہ کیا کرتے رہے, پھر ابلیس کا کیا کام تھا, وہ تو کام. یہ بات کوئی نہیں, عقلاً بھی غلط ہے, سندن بھی غلط ہے, کوئی چیز نہیں. باقی کیوں ہے بیٹا, کیوں ہے اس کا تو پتہ کسی کو نہیں, مگر جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں نا کہ 3 ہی عقیدے ہیں, 3 عقیدوں میں شیطان خلل ڈالتا. وہ آیا تھا یعنی اب بھی اللہ ہی ہے نہیں, سب سے پہلے تو وہ یہ دائرہ بنانا چاہتا ہے. اگر اللہ ہی نہ رہے تو سارا دین ختم. اس لیے پہلے دن جو بڑی برجی ہے نا جمرۃ الکبریٰ, وہ سب سے بڑی ہے دہریت کو ختم کرو. پہلے یہ ختم کرو کہ اللہ ہی نہیں, اللہ پر یقین کرو, پہلے یہ بت توڑنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے 3 دن وہ ہے اللہ رسول قیامت. اللہ ہے تو پھر ہماری ہدایت کے لیے رسول بھیجا ہے, اس کا انجام کیا ہوگا ماننے والے. یہ 3 جمرے ہیں جن کے تینوں کو خراب کرتا حرامی. اللہ کے بارے میں بے یقین کرتا ہے, رسول کے بارے میں شک پیدا کرتا ہے, قیامت کو جھٹلاتا ہے. تو
اسی طرح آپ دیکھیں گے نا وہ بیان، تو اگر آپ کے پاس خطبہ ہے تو میں نے میرے پاس ہے مولانا ہے، یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ تھی، میں نے مانگا تھا کہ ایسے ہی الحمدللہ، تو آپ کی بات سن کے میرا دل بھی مطمئن ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں نا کہ قربانی تو 11 کو ختم ہو گئی اور 3 جگہ کہتے ہیں دھوکہ دیا، 3 جگہ پھر کیوں نہیں مارتے قربانی والے نے؟ اور جو 11 12 13 وہ قصہ تو ختم ہو گیا، جانور بھی ذبح ہو گیا، پھر وہ کیا کرنا چاہتا؟ نہیں، کوئی اس کی صحیح سند نہیں بیٹا۔ ہاں، تو میرا سلام اور ساتھیوں کا سلام سب تک پہنچانا، اور میری طرف سے مولانا سب کو سلام اور پیار محبت کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، انشاءاللہ سب کو دعا میں یاد رکھیں گا، آپ کو اللہ صحت دے، علم دے، اور ہمارے اوپر آپ کی سرپرستی اللہ قائم رکھے۔ بند نہ کیا کریں وہ نا، کبھی کبھی گھر میں تو کھلا رکھے نا، بات ہو سکے۔ مولانا وہ صرف جمعے والے دن کیا تھا، اعتکاف میں بیٹھا ہوا تو فون بہت آ رہا ہے۔ اللہ اعتکاف بھی قبول کرے، اعتکاف۔ اچھا ایسا ہے کہ زاہد بھائی میرا بیٹا ہے نا سب سے چھوٹا، جی جی، وہ کافی دنوں سے بیمار رہا ہے، اب تو اسامہ، الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا، اسامہ اس کے لیے بن خاص دعا فرمانی۔ سر میں ابھی اثر کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، ضرور میں دعا کروں گا۔ 11-12 دن سے نا ہاسپٹل میں ہی ہے جی۔ اوہ اللہ، جیسے میں انشاءاللہ ضرور سر ابھی اثر میں جائیں گے نا تو ضرور دعا کروں گا سر۔ جی بالکل کر۔ سر میں میری طرف سے سب ساتھیوں کو پھر ایک دفعہ السلام علیکم، اور سب کی طرف سے آپ بھی سلام قبول کیجیے، سارے ساتھیوں کو سلام کہہ دیں۔ وعلیکم السلام سر، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کسی تعبیر کی ضرورت نہیں، جب کہنا کیا ہے جنوں اور انسانوں کی طرف تم میں سے، تو بالکل یہی عقیدہ رکھیں کہ سب میں رسول آئے، جنوں میں بھی آئے، انسانوں میں بھی آئے۔ اور یہ زیادہ بحث پڑھنی جانا، یہ تفسیر ماجدی مولانا عبدالماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد سورہ الانعام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، جی میرے دو سوال ہے جی مولانا صاحب سے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے میں یہاں کراڑی سے بول رہا ہوں، فیصل آباد سے۔ فقیر حسین صاحب ہیں؟ جی 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 پوچھیں۔ اچھا، پہلا سوال ہے جی، قرض لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ قرض لے کر قربانی کرنے کے بارے میں آپ سنن الکبریٰ جو ہے نا امام بیہقی میں، اس میں فقیر حسین صاحب کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول اگر قرضہ لے کر میں قربانی کروں تو آپ نے فرمایا باقی کام بھی تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ یہ قرض بھی ادا کرائے، مگر یہ ہے جھوٹی، بالکل جھوٹی ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ خواہ مخواہ کیوں مصیبت لینی ہے کہ نیک کام کے لیے قرض جیسا بوجھ جو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا ہے، اس مصیبت میں کیوں پڑنا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، ایام تشریق میں قربانی جائز ہے؟ ایام تشریق میں 12 تک جائز ہے، 12 تک، 13 تک کی روایت نہیں صحیح۔ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ باقی سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ ہاں باقی سب ٹھیک ہے۔ سلام پہنچا دینا نا، میرا عبد الرحمان بھی میرے پاس ہی بیٹھا، سارے ساتھی سلام کہتے ہیں، سارے ساتھیوں کو سلام کہہ دیں۔ وعلیکم السلام جی۔ گھر میں خیریت ہے؟ جی اللہ کوئی، آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ چلیے بہت شکریہ بھائی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو سب میں سے آئے ہیں، انہوں نے ثابت کیا کہ کوئی اجماع نہیں اس پر، بڑے بڑے تابعین کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو عام عقل کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوا، جنات پہلے سے تھے، اب اگر ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول پہلے نہیں بھیجے تو پھر ان کا کیا انتظام تھا؟ جب کہ حساب ان کا بھی ہوگا، ان سے بھی پوچھا جائے گا، تو رسول ان کے پاس آتے تھے۔ اور جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسولوں کے بارے میں کہی ہے علیہ السلام کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بھیجتے، اب تم رہتے بشر ہو، تمہارے لیے دوسرا رسول کیوں میں بھیجوں؟ وہ آئے گا تو نمونہ کیسے ہوگا؟ تم کہہ دو گے کہ یہ کر گیا ایسے کام، ہم سے ہوتا، ہم انسان ہیں۔ اسی لیے کہا کہ رسولوں میں سے رسول ہی جو ہے نا بھیجے، انہی کو بشر کوئی بھیجا۔ سبحان ربی حل کنت الا بشر رسول، میں تو ایک بشر ہوں، جیسے تھے ویسے ہی پیغمبر۔ اس لیے یہ پتا چلا کہ جنات میں سے جنات ہی آئے، انہی جیسی خواہش ہیں، انہی جیسے کام، تاکہ جنات کہہ نہ سکیں کہ یہ تو دوسرا تھا، ہم تو نہیں یہ کام کر سکتے۔ باقی اس پر جو یہ سوال پیدا ہوتا نا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے تو ان کی تو خدمت کرتے تھے، قید تھے جیسے اور چیزیں قید تھی، ان سے وہ کام لیتے تھے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے کہا تورات اتری تھی، حضور پر بھی وہ جو قرآن سنا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ انبیاء خواہ وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں، بنیادی تعلیم جو ہے نا عقیدے اور اخلاقیات یہ چونکہ مشترک ہیں، اس لیے وہ جب انہوں نے سنا تو انہیں خوشی ہوئی کہ جو ہمارے پیغمبر کہتے تھے وہی باتیں تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ توارد ہے کہ دونوں پیغمبروں کی بات آپس میں مل گئی، تائید ہو گئی، ورنہ قرآن و حدیث میں ان کے لیے کوئی احکام نہیں کہ وہ کیسے مریں جئیں طلاق دیں، کوئی حکم نہیں۔
نہ حضور نے کبھی ان سے زیادہ لمبی چوڑی باتیں جو آئے اور یہ سکھایا وہ حدیثیں نہیں ثابت ہوتی، بس وہی ملے جو بتایا گیا کہ آئے تھے، اور انہیں وہ حضور کو پتہ بھی نہیں لگا، آپ کو بھی نہیں پتہ لگا، وہ تو وہی کے ذریعے اللہ نے بتایا کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے سنا، ہم نے ان کو متوجہ کیا. تو جی جنوں کو موت آتی ہے؟ ہاں، موت ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، نر مادہ ان میں بھی ہیں، مرنا ان کا ثابت. جس طرح ہم آپس میں دفناتے مرنے کا واقعہ صحیح مسلم میں سے ایک مرتبہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ جب خندق کا تھا نا معاملہ، معاشرہ کفار نے کیا ہوتا تو سب لوگ وہاں ہی تھے پہرے پر. تو ایک نوجوان انصاری، اس کی تازہ شادی ہوئی تھی، اس نے رسول کریم علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. وہ گیا، اس نے دیکھا کہ بیوی دروازے کے باہر کھڑی تھی. اب اس کو رنج آیا کہ ابھی میں اس کو لایا ہوں اور یہ باہر کھڑی ہوتی. نیزہ اس نے تان لی، اس نے اس کے تیور بانپ لی اور کہا جلدی نہ کرنا، پہلے اندر جا کر دے. وہ گیا تو بستر پر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، اس نے پھن پھیلایا ہوا تھا. اب اس نے سوچا نہیں کچھ بھی، اپنے نیزے سے نا اس کے سر پر بو کر مار دیا اس کو. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ سانپ پہلے مرا یا انصاری پہلے مر گیا، اسی وقت یہ بھی مر گیا. اور لوگوں نے جا کر نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ آپ کا جو ساتھی گیا تھا وہ تو یہ بات ہوئی. آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی، وہ تو جنات ہیں، مجھ سے سیکھنے کے لیے مدینے میں آتے رہتے ہیں، تو اگر وہ سانپ کی شکل میں ظاہر ہوں گھروں میں تو 3 دن یہ کہا کرو کہ ہمیں تنگ نہ کر. سانپ ہوگا تو جن ہوگا تو پھر نہیں آئے گا، اگر 3 دن کے بعد آئے تو سانپ سمجھ کے مدینے کے لیے یہ آپ نے ہدایت دے دی. تو مرتے ہیں، باقی وہ کہاں دفن ہوتے ہیں یا ان کا کیا طریقہ، وہ تو میں نے بتایا نا کہ ہم کیا بتا سکتے ہیں جتنا ہمیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا نا بیٹا بیمار ہے اور اس کے مطلب علاج کے لیے ڈاکٹرز نے مطلب کہا ہے کہ آپ اسلام آباد شفٹ ہو جائیں نا. اچھا. اور جو میرے میاں کا کاروبار یہاں پہ فیصل آباد میں، جی وہاں پہ بھی ترقی کے چانس تو ہیں، لیکن اب تھوڑی سی میں ویسے استخارہ کی دعا بھی پڑھتی ہوں، تھوڑی سی رہنمائی لینی تھی کہ میں اس کے لیے مزید کیا کروں کہ ہم سے صحیح فیصلہ ہو جائے. بیٹے کی بیماری کے باعث ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ شہر سے اسلام آباد چلی جائے. ہاں جی، لیکن بیماری اس کی ایسی ہے کہ اس کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے جو فیصل آباد میں نہیں ہے. میں سمجھ گیا جی. علاج اس کا اسلام آباد میں ہو سکتا ہے. تو بہن کہہ رہی ہے کہ کاروباری حالات ایسے نہیں ہے کہ وہاں جایا جا سکے. نہیں، وہاں پہ بہتری آ سکتی ہے جانے سے بھی، تو فیصلہ صحیح ہو جائے. میں اس چیز کے لیے تھوڑا سا رہنمائی چاہوں گی. میری بہن جب ڈاکٹروں نے یہ کہا، تجویز کیا، تو ان سے بہتر اس فن کو کون جانتا. صحیح. اس لیے آپ ان کی بات پر اعتماد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے. 131 بار نا یا سلام ہو، یا سلام ہو صبح و شام نا 131 بار، اور 11 بار اس کے آگے پیچھے درود شریف. وہ بے شک چھوٹا پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں. 11 مرتبہ پہلے، 11 بعد، اور 131 بار. یہ ابھی میری بیان شروع کر دیں، اس کو نا دوائی پر یا پانی پر پھونک مار کر پلائے، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. کاروبار کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلہ میں بھی آپ پڑھیں نا 1100 بار. اب نا یہ ذرا لمبا کام کرے، یا مغنی، یہ رات دن میں کسی وقت بھی پڑھ لیں آپ. نہیں، جو ہجرت کرنا ہے یہ ٹھیک ہے، ہجرت کرنا جو ہمارا جانا ہجرت کے ضمن میں آتا ہے. ہاں بالکل. یہ آپ کا یہ سفر جو ہے یہ بات تھی عمارت، بچے کے علاج کے لیے آپ جو کوشش کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کو اجر دے گا. یہ نگہداشت بھی عبادت میں آتی ہے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. اللہ شفا دے بچے کو. جی جی. اچھا جی، ان کا آخری سوال کا حصہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں جنوں کے دوزخ میں جانے کا تو ذکر ہے، جنت کے حوالے سے کوئی بات؟ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تو اترا ہے انسانوں کے لیے، ان کا ذکر تو ضمن آ گیا، مگر جب دوزخ کا ذکر ہے صاحب ان سے بھی اللہ پوچھتا آئے نہیں تھے رسول تم سے سارا، اور وہاں بھی بیان ہوا کہ اللہ پاک فرماتا ہے جنت میں جو عورتیں ملیں گی لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، نہ مردوں نے ان کو چھوا ہوگا نہ جنوں نے، تو جنوں کو بھی تو ملیں گی، وہ بھی کماری ہوں گی نا. اس لیے یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا کوئی منکر نہیں. امام صاحب پہلے کوئی شک میں تھے، احتیاط کی بنا پر سارے راضی ہو گئے، ساری امت کے عالم مان گئے کہ جنت میں جائیں، بالکل جنتی ہوں گے وہ بھی. باقی حصہ ہو سکتا الگ کہ مردوں کے لیے جنت کے وارڈ الگ ہوں، جنات کے لیے. جنت کوئی چھوٹی تو نہیں ہے.
زمین و آسمان سے بڑی جی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ مولانا یہ انشورنس کے بارے میں کئی دفعہ ہمیں سوال آیا ہے، اس دفعہ بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے جو اشیاء کی اور اجناس وغیرہ کی انشورنس کرواتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہ طاہر صاحب ذرا بتائیں نا کیسے کراتے ہیں؟ مثلا ایک بندہ نئی گاڑی خریدتا ہے تو ایک انشورنس ادارہ یہ بات کہتا ہے کہ آپ ہمیں 10,000 روپے سالانہ دیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی چوری ہوگی تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی چوری ہو جائے تو پھر جس ادارے سے ہم نے انشورنس کروائی ہوتی ہے وہ ادارہ ہمارے بہت زیادہ نقصان کی تلافی کرتا ہے، وہ ہم سے سالانہ 10,000 15,000 جو بھی ان کا ریٹ ہو وہ طے کر لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، دکانات ہیں، اب تو سنا زرعی اجناس وغیرہ کی بھی ہونی شروع کہ ژالہ باری یا بارش یا غیر موسمی حالات کی بنا پر اگر فصل تباہ ہو گئی یا کسی نے کھلیان کو آگ لگا دی تو پھر وہ اس کا معاوضہ طے شدہ اصول کے مطابق۔ تو یہ انشورنس جو ہے نا ہمارے اس دور میں ایک تو ہے یہ مولانا محمد تقی عثمانی، ایک ہے محمد تقی امینی، وہ بڑے مجتہد قسم کے آدمی ہیں، انہوں نے بہت اچھی کتابیں لکھی ہیں، تاریخ فقہ پر بھی اور اصول فقہ پڑھنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، تمام عالم اسلام کے علماء نے آج تک جو سوچا ہے نا مشرق مغرب میں حلال کہنے والے بہرا سب اکٹھا کر دیا دلائل، اور ترجیح اسی بات کو دیا کہ جو معیاری طریقہ نا وہ تو اسلامی حکومت ہوگی، بیت المال وہ تو ہے کہ ایک ہی بات کہ وہ اللہ نصیب کر لے، حل تو وہ ہے، مگر جب تک وہ نہیں تو چھوٹی موٹی خرابیوں کے باوجود انشورنس ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ ضمانتیں یہ صحیح ہے، نقصان ہو جائے گا تو اگر تعاون ہو جائے تو بچ جائے گا، ورنہ کمر ہی ٹوٹ جائے گی، تو اس میں گناہ نہیں کوئی۔ یہ تعاون کی ایک شکل ہے کہ لوگ اکٹھے کرتے رہتے ہیں جس ساتھی کا نقصان ہو جائے۔ اجناس کی جو انشورنس ہے ہم اسے لائف انشورنس کی طرف لے آئیں گے، سب کو جائز ہی سمجھے، اسی طریقے سے سمجھیں گے کہ اس میں نہیں کوئی قباحت ہے، یہ جائز انشورنس جو ہے نا ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک سمجھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ مولانا سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد ہے، تمتع اور قران ہے، تو بھائی نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ حج تمتع اور قران میں سے کون سا زیادہ افضل ہے، وضاحت فرما دیں۔ سب سے افضل تو افراد ہے، اگر آدمی وطن سے 2 مرتبہ سفر کر سکے، 2 مرتبہ اگر کوئی سفر کر سکے نا، 1 مرتبہ عمرے کے لیے، 1 مرتبہ حج کے لیے، تو سب سے افضل تو یہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب نے افراد کیا، مگر ظاہر بات ہے کہ مشرق مغرب تک جو امت پھیل جانی چاہیے، اس کے لیے اگر اس کو ضروری کیا جاتا تو لوگ تنگ ہو جاتے، ایک بار جانا ہی بڑا مشکل ہے، اس لیے یہ حکم ہو گیا، جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا ان کا حج تمتع ہے، یہ جب عمرہ کرتے ہیں نا جا کر کعبے کا چکر کاٹا، ان کا احرام کھل گیا، یہ نہ کھولیں، جیسے شام ہوگی روزہ ختم ان کا احرام نہیں رہا، یہ ضد کرتے ہیں تو کرتے رہیں، دین میں ان کے لیے ہے ہی حج تمتع، ان کے لیے دوسرا کوئی حج نہیں، یہ باہر سے آئیں تو عمرہ کریں، جب یہ طواف کعبہ کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں، بال کتروا دیں، عمرہ ہو گیا، بعد میں حج کریں۔ حضور نے بھی تمنا کی کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا جس کا اب پتا چلا تو میں بھی قربانی کے اونٹ ساتھ لے کر نہ آتا، تمتع کرتا۔ تمتع ہی حج ہمارا، جو قران ہے وہ ان لوگوں کا جو قربانی ساتھ لے کر وطن سے چلے، قران 7 اونٹ ہوں، گائے ہوں، بکریاں ہوں، ہدی ساتھ ہو، ان کو حضور نے حکم دیا تھا کہ تم صفا مروہ کی صحیح کے بعد احرام نہ کھولو، قربانی ذبح ہونے کے بعد قران ان کے لیے تھا، سوق الحدی جنہوں نے قربانی اپنے ساتھ ہانکی تھی، باقی سب کا آپ نے کر دیا۔ اب مولانا یہ جو لوگ بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں کہ ان کی قربانی جس دن آپ کہتے ہیں وہاں پہنچ جائے گی وہ کر بھی دیتے ہیں، تو اس کو بھی ساتھ لے جانے ہی کی شکل میں؟ نہیں، یہ ساتھ لے جانا، ساتھ تو نہیں کہ اپنے ساتھ وطن میں وہ جانور ساتھ چل رہے ہو نا قافلے کے، جی ٹھیک، اس کو کہتے ہیں نا، ویسے تو سارے لوگ قربانی کرتے ہی ہیں وہاں، جی صحیح، وہ نہیں، سوق الحدی جانور اپنے ساتھ ہانک کر لے جا رہے ہیں، اور ان کی بھی خاص نشانیاں ہیں کہ اگر وہ جانور ہے اونٹ تو اس کی کوہان جو ہے وہ بھی دائیں طرف سے نا خنجر کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ ذرا اس کو چیرا دیا جائے گا، اور وہ خون پوچھ اشعار نشان کر دیا جائے گا کہ یہ اللہ کا جانور ہے، اور باقی جو ہے نا بڑے ہیں چھوٹے ہیں، بکری وغیرہ بھی، ہار تو ان کے گلے میں بھی جو ہے نا قلادے
کہ وہ اون کے بٹے ہوئے جو ہے نا پہنائے جائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہوگا، مگر یہ کوہان جو ہے یہ اونٹ ہے وہ خاص قلادہ اور وہ اشار۔ اب دیکھیں بات چل جاتی نا وہاں حاجی لوگ کر رہے ہیں، وہ بھی سنیں آپ بھی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور وہ جو قلادہ گلے میں پہنانا نا اس میں بھی یاد رکھیں کہ جوتی لے کر نہ پرو کر گلے میں ڈال لی۔ اب جانور کیا جا رہا ساتھ؟ جانور تو ہم جا رہے ہیں، ہمارا تو فدیہ، ہماری جگہ قربان ہوگا، اصل تو قربانی ہماری ہے نا، حکم۔ یہ تو اللہ نے رعایت دے دی کہ چلو جانور نے تمہارا بوجھ اٹھا لیا، اب وہ بیچارہ گلے میں جوتیاں پہن کر جا رہا، جیسے کوئی شخص ذلیل ہو کر نا گلے میں جوتی ہے، دلیل کہ اللہ پاؤں میں بھی نہیں گلے میں ڈالی، محنت کرنے کے لیے۔ اور اونٹ چونکہ بہت بڑا جانور ہے، کوہان ہے، اس کی اونچی متکبر ہے، اس کو چیرا بھی دیا گیا کہ یہاں چھری ذرا پھیر دو، اس میں سے خون نکال دو کہ بھئی اب بڑے بننے کا وقت کیا، تم بڑے نہیں ہو، جس دربار میں جا رہے ہو اب یہاں ذلت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی جیسا کہ آپ نے مولانا یہ چیزیں اگر سوچیں نا، اللہ کے رسول نے خواہ مخواہ نہیں ان کو لازم۔ یعنی بہترین حج جو ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حج تمتع، 2 بار جا سکے افراد، ورنہ باہر جانے والوں کا بہتر نہ کہیں ہے ہی حج تمتع۔ اور یہ جو میں بھی کچھ لوگ حج قران کرتے ہیں، جو افراد جو ہے نا اندر حدود کے رہنے والے میقاتوں کے، وہ تمتع نہیں کر سکتے، وہ تمتع جو کرتے غلط۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اجازت ان کو ملی ہے جن کے بال بچے دور بستے، جو بار بار آ سکتے ہیں قریب سے، وہ کیوں تمتع کریں؟ وہ افراد ہی کریں گے، ایک مرتبہ حج کریں گے، اس لیے حج کے دنوں میں صرف حج کریں گے، عمرہ پہلے یا بعد میں جب جی چاہے کرتے رہے۔ مولانا آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی لوگ حج قران کرتے ہیں۔ اب قران کے بارے میں جو ایک بات سامنے آئی نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں جو قران کرے یعنی حج اور عمرہ دونوں اکٹھی نیت کی اور صرف قربانی پر کھولے گا، وہ 2 طواف کرے، پہلے جا کر ایک عمرے کا کرے گا اور ایک پھر وہ حج کا بھی کرے گا، 2 ہے۔ اسی طرح جو بعد میں بھی ہے نا طواف زیارت اور سعی، وہ بھی 2 کیونکہ وہ بے شک سلام نہیں پھیرتا درمیان میں، یہ باتیں تو 2 کر رہا، وہ 2 کہتے ہیں، مگر اس کی حدیث نہیں کوئی صحیح ملی۔ اب جو طریقہ ہے حدیث میں آیا اس میں قران اور افراد اور ایک ہی ہے، صحیح بھی نہیں کرتا وہ تمتع والا، تو جب آتا واپس اس وقت آ کر طواف زیارت کرتا، بعد میں صحیح کرتا، یہ قران والے نہیں کرتے، نہ حضور نے کی نہ صحابہ نے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے 2 کام کر لیے، مگر اس کا کام افراد والے جیسا ہی رہ گیا، تمتع والے سے بھی کم۔ تو اس بارے میں ناراض نہ ہو، میں نے دیکھا کہ جو کچھ شیعوں نے کہا نا بات وہ تھی، مگر کیا کریں لوگ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب بے دین آدمی ہے، بے دین تو ہوں، مگر جب دیکھتے ہیں کہ قرآن والا عمل بہت تھوڑا کرتا، افراد والے اور اس کے طریقے میں ذرا فرق نہیں، تو قرآن پھر کیسے ہو گیا؟ یا تو وہ طوافان اور سایان ہوتا جو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں صحیح نکلی، تو انہوں نے کہا کہ قرآن بھائی افراد ہی ہے، تمتع نہیں، 2 نہیں، وہ بھی وہی کرے گا جو حرم کے اندر رہنے والے کرتے ہیں، ایک ہی، مگر قرآن کیا ساتھ ہونا قربانی کا، جو حج افراد کرے قربانی ساتھ نہیں، صرف اس کا لبیک پکارنا جو اس سے حج افراد ہو گیا، جس کے ساتھ یہ قربانی ہے وہ بے شک زبان سے لبیک نہ کہے، قربانی کا ساتھ لے لینا یا اس کے چھری پھیر لینا یہ نشان ہے۔ حج وہی ہے، اس سے حل ہوتا ہے کہ حج 2 ہی ہے، ایک حرم کے جو باہر رہتے ہیں میقات کے تمتع، ایک میقات کے اندر ان کا حج افراد ہی ہے، افراد اگر قربانی ساتھ نہیں وطن سے تو لبیک کہنا پڑے گا، اور اگر قربانی ساتھ ہے تو پھر وہ نیت قربانی سے ظاہر ہوگی، لبیک کا بے شک نیکی ہے، ورنہ اس کے لیے وہ ضروری نہیں رہا، اس کا وہ جو ہے نا جانور ساتھ ہونا، اس نے دعائی دے دی کہ یہ حج کے لیے جا رہا، اس سے حل ہوتا ہے، ورنہ جو ہماری حدیثوں میں نا اس سے جو ہے نا قرآن لوگوں نے کیا، مگر نہ انہوں نے واپس آ کر صحیح کی، نہ 2 طواف کی، کام انہوں نے وہی کیا جو افراد والوں کا، ثواب 2 لیے، ایک عمرے کا، تمتع والے کو کہتے ہیں کہ وہ الگ الگ
کرے. یہ بات درمیان میں نے کہا جی اب پتہ نہیں کیا شوشہ اس پر لوگ اٹھائیں. بات جو آپ لوگوں عرض کر دی نا وہ یہی ہے. صحیح بات ہے مولانا. بعض لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بار بار عمرے کرتے ہیں. عمرے والے بھی خاص طور پر کثرت کے ساتھ وہاں جا کے تنعیم پر جا کے دوبارہ احرام باندھتے ہیں پھر عمرے کے لیے آ جاتے ہیں. اور حج پر جانے والے بھی یہ عمل دہراتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے ایسا کرنا جائز ہے. جو مکہ سے باہر نکل کر عمرے کرتے نا یہ تو بار بار دہرائی گئی بات کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. نہ یہ عمرہ ہے نہ صحابہ کرام نے حضور کی موجودگی میں کیا بلکہ خود حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ جو گئے تھے عمر مومن کے ساتھ کرانے کے لیے عمرہ انہوں نے بھی نہیں کیا. یہ کوئی نہیں طریقہ. یہ ہے عمرۃ الحائض کہ جس عورت کو حیض آ جائے وہ احرام اس نے باندھا تھا عمرے کا مگر مکہ پہنچی پاک نہیں ہو سکی حج کو جانے کا دن آ گیا 8 تو عمرہ چھوڑے غسل کر کے وہ بعد میں قضا کر لے. اس کے لیے صرف عام نہیں. جزاکم اللہ خیر. مولانا باہر کوئی جائے نا جیسے کوئی شخص مکہ طرف سے مدینہ منورہ پہلے جانا نصیب ہو جائے وہ واپس لوٹے ٹھیک ہے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے. یا کچھ لوگوں کے دوست اگر ہیں جدہ یا طائف وہ لے گئے تو وہ واپس آئے. سچ مچ باہر سے آ رہا نا شہر کو وہ عمرہ کر سکتا. اس کی مثال بالکل آپ اپنے ذہن میں بیٹھا ہے جیسے تحیت المسجد باہر سے آنے والے کے لیے جو سچ مچ آئے. اب ایک آدمی آیا تحیت المسجد پڑھی دروازے پر چلا گیا اندر آ گیا تحیت المسجد پھر چلا گیا تحیت المسجد یہ تو آپ خود ہی سمجھیں گے نا مذاق ہی ہو گیا نا. تو یہ طواف جو ہے یا عمرہ یہ مکے کی تحیت ہے. جو خارج سے آئیں گے نا وہ 1000 مرتبہ بھی آئے کر سکتے. باہر نکلنے کی کوئی نہیں. باہر وہی نکلے گی عورت جس کا پہلے رہ گئی وہ پورا کرے گی. وہ بھی عام علماء کہتے ہیں کہ وہ صرف اچھا ہے اس نے کرے ورنہ ضروری نہیں. وہاں وہ یہ فرماتے ہیں نہیں واجب ہے اس کے لیے وہ چھوٹا ہوا اس کو کرنا پڑے گا قضا کرنی پڑے گی. طواف کی بات ہو رہی ہے. طواف کرنے چاہیے. طواف بہت زیادہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. اسماعیل لندن سے بات کر رہے ہیں. جی آپ کیسے ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ بیٹھے جی مولانا تشریف فرمائیں. جی بالکل بیٹھے. اسماعیل میرے ایک سوال تھے. پہلے سلام کر لینا پورا مولانا سے. سلام تو کیا کرے نا بھائی. اچھا مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پوچھے نا بھائی اسماعیل. جی مولانا صاحب ایک سوال تھا کہ میرا دوست ہے مجھے کرسمس کارڈ دیتا ہے جی تو کیا میں کارڈ سے لے لوں اور اس کو بدلے میں اس کو کرسمس کارڈ دوں یا نہ؟ یہ کرسمس کا دن آیا تھا نا پچھلے دنوں تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں لندن میں تھا تو کچھ دوستوں نے مجھے وش کی وہ کارڈ دے کے اور کیا میں بدلے کے اندر میں بھی ان کو کارڈ دوں یا کیا کروں؟ کارڈ وہ دے گا اسماعیل بیٹا تو چلو کوئی بات نہیں مربت کے طور آپ نے لے کر رکھ لیا مگر ہمیں ان کے اس کفریہ جو ہے نا شعار اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. وہ خدا یسوع مسیح اور خدا کے بیٹے کی پیدائش اور ہمارے گناہ اٹھانے کی. اب ان باتوں میں اسماعیل ہم ان کی تائید کیوں کریں؟ نہ دیں آپ ان. لیکن وہ پھر ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں سارے پڑھتے ہیں ایک دوسرے کارڈ باندھتے ہیں پھر مطلب ایک بچہ پیچھے رہ جاتا ہے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا عجیب محسوس کرتا ہے کہ وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ دیندار بچے آپ نہ ان کو دیں کچھ بھی. وہ دے گا تو کوئی نہیں پڑھا رہے جہاں پڑھا. اچھا تو ان سے میں لے لوں کارڈ. وہ دے گا تو اس کو نہیں دھتکارنا چاہیے کہ برا نہ منائے. وہ آپ لے کر کہیں رکھ دیں بس. آپ ریٹرن میں نہیں دیں گے؟ ریٹرن میں آپ نہ دیں ان کی یہ اس کفر کی خوشی میں نہ آپ صحیح. ٹھیک ٹھیک. تو یہ سوال تھا کہ میرا دوست اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو اب ظاہر میرا دوست بھی اس کے جنازے کے ساتھ جاؤں ان کے چرچ پہ گریو یارڈ دفنانے کے لیے ان کے ساتھ میں ان کے شریک کروں ان کے جو ہوتے ہیں ان کے. یعنی آپ کے دوست غیر مسلم ہیں؟ جی مولانا غیر مسلم ہیں تو آپ ان کا جنازہ تو ہی نا میرے بھائی پڑھیں گے اسماعیل. یہ ان کا جنازہ نہیں لیکن ان کے ساتھ چرچ میں جا کے جس یہ کریں جب چرچ میں بیٹھیں یا کہیں وہ بیٹھے نا تعزیت کے لیے یا وہ سوگ کے لیے تو بے شک آپ ان میں جا کر شریک ہو جائیں کوئی بات نہیں. اگر دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیں تو کوئی نہیں مگر دعا وہی کریں گے جو اہل اسلام کے لیے کی جاتی ہے. وہ ان کا مردہ اگر اس لائق ہوگا تو اس کو بھی اللہ بخش دے گا اگر نہیں تو آپ کی جو اہل ایمان کے لیے ہوگی اس کے لیے خصوصاً نہ کریں کوئی. ان کو کیا پتہ کیا کرا اللہ مغفر للمؤمنین. آپ نے دعا ہی پڑھنی نا ہاتھ اٹھا کر پڑھتے رہے. یہ ٹھیک ہے یہ کوئی حرج نہیں. اس سے جو جی جی
اس سے شاید ان کو اثر ہو نہیں. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ لیکن میں کہ یہاں پر مولانا صاحب کہتے ہیں کہ مطلب آپ ان کی جنازے پر نہ جائیں, آپ چرچ نہ جائیں, اگر آپ نے جانا ہے بہت ضروری جانا ہے تو آپ قبرستان چڑھ جائیں, لیکن آپ ان سے پہلے پہنچ جائیں, ان کو فالو نہ کریں. مطلب ان کی گاڑی میں یہاں پہ ہوتا ہے نا کالی گاڑی بک کرواتے ہیں, کالا سوٹ پہنتے ہیں, کالی کسی نے آپ کو مسئلہ بتایا؟ نہیں, فالو کرنے کا بھی کوئی نہیں, جنازے کے ساتھ آپ چلے جائیں, وہاں پہلے جائیں گے پیچھے کوئی بات نہیں, مگر جو وہ پڑھائیں گے اس میں نا شریک ہوں کہ آپ ان کے جنازے میں ہی شامل ہو جائیں. مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بھی جا سکتے ہیں, اگر پیدل جا رہے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن ان کے جو اعمال ہیں نا اس کے اندر تو آپ شریک نہیں ہوں گے. لیکن اگر وہ وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو آپ اپنی جو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص دعا سکھائی ہے وہ کر لیں, وہ کریں گے, کرے کوئی بات. یعنی ان کے مردے کو آپ اس دعا کے اندر اس طریقے سے شامل نہیں کریں گے جیسے کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شامل ہو کے آپ کرتے کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اس کی غلطیوں سے درگزر فرما, آپ اس طرح کی بات نہیں کریں. آپ ان کے پاس افسوس کے لیے جا سکتے ہیں, ان کے غم میں شریک ہو سکتے, کوئی بات نہیں, اللہ ان کا دل پھیر دے آپ کی وجہ سے. تو جی, اور آخری بات یہ تھی کہ یہاں پر مسلم فقہ کی کلاس ہوتی تھی, اس میں جاتا ہوں تو وہاں پر انہوں نے بتایا تھا کہ اگر بچہ ہے تو اگر بچے کا پیشاب اوپر نکل جائے تو آپ کو چیٹے مار کے صاف کر لو, اگر بچے کا نکل جائے تو آپ کو دھونا پڑے گا. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے کہ مطلب دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ کس وجہ سے؟ یہ بچے اور بچی کے پیشاب کے اندر حکم ہے نا کہ ایک میں تو بچے اور بچی کے پیشاب کے بارے میں اسماعیل کچھ تو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں کا برابر ہے, دونوں کا دھونا پڑے گا, مگر چونکہ حدیث پاک میں فرق آیا ہم تو وہی مانیں گے نا کہ بچے کا نہیں دھونا, صرف پانی چھڑک دینا ہے, اور بچی کا دھونا. اور اس کی وجہ جو ہے وہ صاف ہے کہ بچے کا پیشاب اتنا پھیلتا نہیں, تھوڑی جگہ میں رہتا ہے, مگر بچیوں کا پیشاب جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے ان کو دور. باقی میں جو کہتا ہوں نا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی نا کہ یہ دھونے دھلانے کا کام ان کو کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی بچہ اٹھایا. میں نے کسی کا بچہ پیار سے اٹھا لیا, مجھے چاہیے کہ جو اس کو ہر وقت سنبھالتے ہیں نا, ماں ہے, والد ہے, دادی اماں وغیرہ, ان کو کسی کا بھی نہیں دھونا چاہیے, نہ بچی کا نہ بچے کا, نہ چھینٹے مارے نہ دھوئیں. ان کی یہ ذمہ داری, بیچارے ہر وقت دھوتے رہیں تو پتہ نہیں ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہی پڑ جائیں. یہ ان کا اجتہاد بہت اعلیٰ کہ جن کی ذمہ داری ہے بچہ سنبھالنے کی وہ نہ بچے کا دھوئیں نہ بچی کو, ان کے لیے یہ معاف ہے. جو کبھی کبھار اٹھاتا ہے نا وہ ایسا کرے. بیٹے آپ بات سمجھ گئے, مولانا فرما رہے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل یہ ان کا بہت اعلیٰ استعمال کہ جن کے گھر کے اندر بچہ ہے, باپ بیٹا بہن دادی کچھ سنبھالتے ہیں نا لوگ, اگر ان پر بچہ پیشاب کر دے تو پھر ان کے لیے یہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں, وہ نماز پڑھیں. لیکن اگر کوئی اجنبی گھر کے اندر آ گیا تو لمحہ بھر کے لیے بچہ پکڑایا اور اس نے یہ حرکت کر دی تو پھر کر لے. چل رہے. ہاں ٹھیک. تو آخری سوال یہ تھا کہ اکثر لوگ رکوع کے بعد اٹھنے سے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. جی جی, اس کا کوئی ہے؟ یہ بیٹا اسماعیل اس کی کوئی دلیل نہیں, آپ نہ باندھیں. یہ صرف نا لوگ تقریر کے طور پر ہی شروع ہو گیا. پیر بدیر الدین شاہ اور وہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ, ان کو پیر صاحب نے ان کو بھی قائل کر لیا, تو دلیل نہیں ہے اس کی, رکوع کے بعد نہیں ہاتھ باندھنے چاہیے. لیکن یہاں پر جتنے بھی سارے اہل حدیث ہیں تقریباً میجورٹی یہاں پر رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں. وہ سارے سعودیہ سے آیا نا, وہی کام کرتے ہیں. یہ نہیں ٹھیک ہے, کوئی ثابت نہیں. نماز نبی اگر میرے علامہ البانی صاحب کی ضرور دیکھنا, انہوں نے بہت زور سے اس کو رد کیا کہ یار نہ کسی امام نے کہا نہ صحابی نے, نہ کوئی دلیل, کیوں کرتے ہوئے یہ نہیں کرنا چاہیے. جی, تو جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے, جائز. جوتوں کے ساتھ نماز جائز, مسح کر لیں, مسح کر لیں, جائز ہے. تو اس کے لیے کوئی شرط تو نہیں کہ جوتے بالکل صاف ہونے چاہیے, نئے ہونے چاہیے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے فرمایا آؤ تو دیکھ لو, اگر کوئی محسوس ہوتا ہے زمین پر رگڑ دو اور اس میں نماز پڑھ لو. اتنا ہی صرف جوتوں کے لیے کہا. ہر شے کے لیے پاک کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں نا. جوتوں کو اگر ہر وقت دھوتے رہیں تو سارا کچھ تباہ ہو جائے گا. ان کو یہی کہا کہ زمین پر رگڑ کر پڑھ لو بس. جی, اللہ خیر سے رکھے اسماعیل, برکت دے. چلو بہت شکریہ, دعا میں یاد رکھیے گا, سب کو سلام کیجیے گا. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ہم نص نہیں پیش کر سکتے, مگر جیسے الفقہ المذاہب اربعہ میں اس پر وہ خوش ہوئے ہیں جزیری کی. یار امام مالک نے بہت اچھی بات کی کہ یہ عورتیں میک اپ وغیرہ کراتی ہیں, سر پر وغیرہ شادی کے, تو کہتے ہیں ان کو اس نے جنابت میں کیوں تنگ کیا جائے کہ وہ سر دھوئے. ہزاروں کا انہوں نے خرچ کیا, وہ برباد کریں, وہ باقی جسم سارا دھو لیں, اللہ ان کو اس کی معافی دے گا. یہ الفقہ المذاہب اربعہ میں پڑھنا چاہیے کہ سب کے حالات کا لحاظ رکھنا چاہیے, کون کس حال میں اس کے مطابق ہی فتویٰ دینا چاہیے.
بارک اللہ جی مولانا پوچھا ہے کہ احرام کی حالت میں کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کا کرنا شریعت کی روح سے منع ہے؟ کوئی نام لے کر پوچھنا چاہیے. چیزیں تو بہت ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے جیسے جسم پر سٹ کر کے سیے جاتے ہیں اس طرح پہننا، ایک تو یہ ناجائز ہے. سلا ویسے نہیں ناجائز ہے، اگر یہی کوٹ میں کندھوں پر ڈالوں ڈال سکتا ہوں، برانڈی ڈال سکتا ہوں، کی طرح پہنوں اس طرح پہنوں بازو میں پھر ناجائز. ہاں تو کمبل وغیرہ رضائیاں وغیرہ ساری پہن سکتا ہوں، کوئی بندش نہیں. صرف مرد سر ننگا رکھے گا اور جو چیز بھی پہنے گا بے شک 10 بھی کمبل آپ نے گرد لپیٹ لے، ایک تہ بند کی طرح باندھے گا، ایک جو ہے وہ کندھوں پر ڈال کر، یہ ہے حکم. باقی سلے نہ سلے کی کوئی بات نہیں. نہ یہی ہے کہ وہ ایک ہی 2 چادریں ہوں، جتنی جی چاہے اکٹھی کر سکتا سردی سے بچنے کے لیے جتنی چاہے وہ سب. ایک تو یہ بات ہے کہ سلا لباس جیسے بدن پر پہنا جاتا ویسے نہیں. پاؤں میں موزے نہیں مرد پہن سکتا، عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتیں موزے بھی پہن سکتی ہیں، جو جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتا. باقی خوشبو کا استعمال پہلے کہ جب وہ احرام کا ارادہ کرے اس وقت بدن کو خوشبو لگائے، سر کو داڑھی کو، بعد میں نہ پھر لگائے، یہ پابندی ہے. خشکی کا شکار جو ہے وہ نہیں کر سکتا، عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا، کسی قسم کی شہوانی شکار جو ہے نا خشکی کا یہ نہیں کر سکتا. اگر سمندری سفر ہے، بیڑیوں پر ہیں، جہازوں پر، وہاں سمندری جو مچھلیاں وغیرہ یہ پکڑ کر کھا سکتے ہیں. قرآن مجید میں آیا کہ احل لکم صید البحر. مولانا اونٹ اور گائے کی قربانی میں کچھ لوگ گائے کی قربانی کے اندر 7 شریک کرتے ہیں اور اونٹ کی قربانی کے اندر 10 شریک کرتے ہیں، کیا یہ شرعی اعتبار سے اس کا کوئی روایت پیش کرتے ہیں اس بارے میں بھی کہ قربانی میں ہم سفر میں سے شریک ہوئے، اونٹ میں 10 اور گائے میں 7. روایت تو یہ بھی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، مگر اتنی نہیں صحیح جتنی دوسری صحیح ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جس کو شاذ کہتے ہیں، دوسری جو پکی کھڑی ہے نا کہ لوگوں نے 7 اونٹ میں اور 7 گائے میں، یعنی گائے اور اونٹ دونوں میں برابر، وہ 7 والی زیادہ پکی. اور آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ بھینس بھی اسی ضمن کے اندر آتی ہے. بھینس بھی اسی ضمن میں. مولانا ہمارے پنجاب کے اندر بھینس کی قربانی سے تھوڑا اجتناب کرتے ہیں، جبکہ صوبہ سرحد کے اندر گائے سے اجتناب کرتے ہیں اور بھینس زیادہ کرتے ہیں. ہاں یہ اپنے علاقوں کے رواج ہے، دونوں جائز، بالکل جائز ہیں. بہیمۃ الانعام میں نے بتایا تھا آپ نے بتایا کہ یہ بہیمۃ الانعام جو ہے نا، اس سے پتہ چلا کہ 4 پایوں کی قسم کے سارے جانور جو گوشت خور نہیں ہیں، درندے نہیں ہیں، سب درست. یعنی گائے اور بھینس اور اونٹ جو ہیں ان میں 7 جو ہیں یہ تو ایک بالکل مسلمہ یہ پکی بات ہے، شک سے نکل جانا، شک سے نکل جانے والی بات ہے. مولانا ایک اور سوال ہمیں تحریری طور پر موصول ہوا ہے، کیا غیر مسلم کے گھر سے کھانا جائز ہے؟ کھانا حلال ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو. شریعت محمدیہ کے روح سے تو کھانا بے شک کسی نے پکایا ہو کھا سکتے، کافر ہو، دہڑیا ہو، بدھ ہو، جو جی چاہے، شراب نہ ہو، برتن پلید نہ ہو، کھانا جو ہے وہ اسلام میں جائز ہو. یہ مردار وغیرہ چیزیں نہ ہوں تو یہ کوئی بات نہیں کہ کس نے پکایا اور کس کے برتنوں میں پکا. یہ ٹھیک ہے. مولانا ایک تحریری سوال اور ہمارے پاس پہنچا ہے کہ میت کے سوگ منانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے، گھر والوں کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات مولانا کہ آج کل جو کھانا وانا آتا ہے تو صاحب حیثیت لوگ بھی کھانا کھائے بغیر وہاں سے نہیں جاتے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم؟ بس ہر بات ہماری غلط ہو کر رہتی ہے کہ کھانا آئے گا، پھر کھانا بھی اس قدر بڑھیا قسم کا فضول. السلام علیکم. مولانا جی مولانا صاحب میں افضل بول رہے ہیں. اسی مسئلہ پوچھنا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ جمعہ والے دن سورۃ کہف پڑھتے ہوندے سی. جی جی یہ واقعی سانوں بھی پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لیلۃ الجمعہ کو سورۃ کہف پڑھا کرتے. یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی 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 بالکل. نہیں، جمعہ کی رات کو نہیں پڑھتے تھے، جمعے کے دن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ پڑھا کرو. دن کو جمعہ کا دن جو ہے نا، صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک، نماز سے پہلے جمعے سے یا بعد میں جب جی چاہے پڑھ سکتا. آپ نے سورۃ کہف کے بارے میں پوچھا ہے یا کہف کے بارے میں پوچھا ہے؟ سورۃ کہف. کہف کے بارے میں پوچھا نا، کہف کے بارے میں. سورۃ کہف تو آپ جمعے کی خطبے میں پڑھتے تھے. جی جی وہ جمعہ کے خطبہ میں آتا ہے کہ آپ ہر جمعہ کے خطبہ میں اس کو پڑھتے تھے.
اس لیے کئی ساتھی جو ہیں جماعت المسلمین وغیرہ کے اس کو پڑھتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی پتہ چلتا کہ آپ دوسری جگہ بھی قرآن شریف پڑھتے تھے، اور یہ جو کہنا کہ وہ بی بی فرماتی ہیں کہ ہر جمعہ میں حضور پڑھتے تھے، اب سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے اتنی عمر پڑھے ہیں، وہ بی بی ساری عمر بیٹھی تو نہیں رہی کہ وہ ہر جمعہ سنتی تھی، اس لیے یہی سمجھنا چاہیے کہ زیادہ اغلبیت کہنا چاہیے، ورنہ کون ٹھیکہ دے سکتا کہ 10 سال وہ ضرور جم کر وہیں بیٹھی رہی کہ خطبہ سنے۔ جی بھائی بس بڑی مہربانی، جی سوگ کا شرعی طریقہ آپ بتانے لگے تھے۔ سوگ کا شرعی طریقہ کوئی نہیں، دفن کرنے کے بعد بے شک لوگ اپنے کاموں میں لگے، سب سے بہتر تو یہی ہے نہ کوئی بیٹھے نہ کوئی آئے۔ نہیں، اب بے دینی کی بنا پر اگر کوئی بندہ اپنے کاروبار پہ چلے جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لالچی ہو، ابھی تو تمہارے والد کا دفن بھی میلا نہیں ہوا۔ جو ائمہ اور فقہاء نا سارے، انہوں نے یہی بات کی، اور ہے بھی ٹھیک ہے کہ اپنے اپنے کاموں میں لگے، نماز جنازہ میں جو شریک ہو گئے ٹھیک ہے، اور جو بالکل قریبی ہوں گے نا، وہ جیسے بیمار کی خبر لینے کے لیے گھر آ جاتے تھے، کوئی باہر دریا نہیں بچھی ہوتی جنہیں، وہ 2-4 آدمی گھر آئیں بیٹھیں ٹھیک ہے ذرا تسلی دے۔ عام لوگ جو ہمیں بازار میں بچھی ہر کوئی سمجھتا ہے یہاں بیٹھے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اس سے پھر سوال پیدا ہو گیا دعا کریں، اب یہ لوگ پھر دعا کو برا مناتے ہیں۔ تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بیٹھنا تم نے کہاں سے نکالا، کیوں بیٹھے تھے؟ بیٹھے ہو تو جو آئے گا بیچارہ وہ یہی کہے گا کہ دعا کرو، اور کیا کہے گا، پھر دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر کسی نے اجازت فقیوں نے دی، وہ کہتے ہیں مسجدوں میں اور بازاروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، نہ درمیاں بچانی چاہیے، گھروں میں لوگ بیٹھتے زیادہ سے زیادہ۔ یہ جو سوگ ہے وہ الگ چیز ہے، سوگ ہے 3 دن تک، کھانے کے بارے میں مولانا کیا وہ بھی کر دے، سوگ الگ ہے، بیٹھنا الگ ہے، سوگ الگ۔ سوگ جس کا فوت ہو جائے نا، وہ 3 دن تک وہ سارے مرد عورتیں اگر خوشبو نہ لگائیں، اچھا لباس نہ پہنے، رونا پیٹنا تو نہیں ایسا کر سکتے۔ جس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے 4 ماہ 10 دن یہ سوگ فرض ہے، عدت والا۔ ہاں، ان کے لیے تو صرف جائز ہے، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خوشبو نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، کنگھی پٹی نہ کرے، بھڑکیلا لباس نہ پہنے، اس کو بالکل سوگ کی حالت میں 4 ماہ 10 دن احداث، اس کے لیے لفظ ہے احداث، وہ لازم ہے اس کے لیے۔ کھانے کی بات ہے، کھانے کی بات تو یہ ہے کہ جو کھانا میت کے گھر والوں سے کھاتے ہیں لوگ، آتا تو میت کے گھر والوں کے لیے ہے، ان کے، لیکن دیکھنے میں عموماً یہ ہے کہ گھر والے بیچارے خدمت میں لگے رہتے ہیں اور مہمان کھا کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں اگر بچے تو پھر گھر والے کھاتے ہیں۔ یہ جو دوسرے لوگ کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بالکل حرام کھاتے ہیں، ان کو کوئی نہیں کھانا مولانا صاحب، ایک میں جمعہ سارے لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ہمارا نہیں حق، ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ منصور آباد سے، جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ سر میں نے ایک مسئلہ سنا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان علیہ الصلوۃ والسلام، جی جی، کہ انہوں نے نا یہ بیان کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کافی دیر بعد وہ آئے ہیں باہر، اللہ کی عدالت میں کافی دیر بعد آئے ہیں۔ تو پوچھا داؤد علیہ السلام سے کیا ہوا، کہتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حساب لیے روکا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس لیے روکا تھا؟ مجھ سے حساب لے رہے تھے وہ، اچھا حساب کے لیے روکا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی بادشاہی دی ہے، میں اس لیے میں پیچھے دیر سے آیا ہوں۔ جی بات جی، کیا یہ ٹھیک ہے مولانا صاحب سے؟ یہ کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عدالت کے اندر اپنی مطلب کہ جہاں وہ عدالت لگاتے تھے، کیونکہ وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، بادشاہ سے قاضی تھے، تو دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں عدالت کے اندر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب و کتاب کر رہے تھے، اس لیے مجھے وہاں تاخیر ہو گئی۔ یہ میرے بھائی جس نے یہ بات جو ہے نا کہی، اس سے ہی آپ پوچھیں کہ یہ اللہ نے کہی ہے، رسول نے کہی ہے، یا اس کا کوئی ثبوت ہے تو آپ بیان کریں، ورنہ ایسی باتیں کیوں آپ اپنی طرف سے گھڑ کر بیان کرتے رہتے ہیں؟ یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ان سے حوالہ دریافت کریں، اور اگر وہ کوئی دیتے ہمیں بھی ضرور اطلاع دیں۔ یہ غلط باتیں کہہ دیتے ہیں لوگ۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، قرآن کی تعریف سے بڑا پڑا ہے، نعم العبد انہ اواب، اللہ کہتا ہے وہ ہمارا بہت اچھا بندہ تھا اور ہر حال میں وہ ہماری طرف متوجہ رہتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو چھوٹے نہیں ان کو جو بادشاہی دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، جی جی، اب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حساب لینا وہ آخر میں ہی وہ اتنا سارا حساب دے کر آئیں گے اللہ کے پاس قیامت کے دن؟ جی جی، نہیں یہ باتیں نہیں ایسا نہیں بات۔ انبیاء سے کیا حساب ہوگا؟ انبیاء تو جو ہے وہ تو سرکاری گواہ ہوں گے، ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے دین پہنچا دیا تھا، جب وہ یہ بیان دے چکیں گے تو پھر امتوں کی باری آ جائے گی۔
انبیاء جو اللہ کے برگزیدہ ہیں ان سے کیا حساب لیا تھا؟ وہ تو پاک ہے، نیک۔ بہت شکریہ۔ چلیں بہت شکریہ بھائی۔ سر وہ ایک میرا سوال اور بھی تھا کہ ایک میں نے ابھی جو سنا ہے کہ تھوڑی سی ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو زیر بحث نہ بنایا کرو، آیا کہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے یا اس میں کوئی؟ صحابہ کرام کو کیلو کال کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، بھائی یہ سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہر خطبہ میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، یہ روایت نہیں صحیح روایت ہے۔ یہ اصل میں میرے بھائی کیا کریں، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ جو غلطیاں ہوئی نا ان پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی ہیں باتیں کہ جو آدمی دیانتداری سے تاریخ پڑھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بڑوں سے یار کیا غلطیاں ہوئیں کہ اسلامی نظام چلتا چلاتا جو تھا رک گیا۔ سب و شتم برا، یہ جو ہے نا کہ گالیاں دے، برا کہ یہ بہت بری بات ہے۔ صحابہ تو بہت بڑے ہیں، عام آدمی کو بھی نہیں چاہیے، مگر یہ جو ہے نا کہ ان کا پتہ کیا جائے کہ کس نے غلط کام کیا اور جس کی وجہ سے امت برباد ہوئی، یہ کوئی بات نہیں۔ اگر نہر الاوتار ملے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی تو 7ویں جلد جہاں یہ مسئلہ بیان ہوا کہ جب جہاد کا موقع ہو تو کسی کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، چوری کے بارے میں بیان ہو رہا، تو وہاں وہ بسر بن ابی ارتاب کی روایت پیش کرتے ہیں کہ حضور نے منع کیا کہ اس دوران نہ کسی سپاہی کا ہاتھ کاٹو، ہو سکتا وہ حمیت میں کافروں کی طرف چلا جائے اور اسلام کو نقصان پہنچا دے، یہ مرتد کر۔ اب وہ بسر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بسر نے جو کچھ کیا اسلام میں اس پر وہ کوئی آدمی جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہے وہ بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اس نے کیے، تھا صحابی۔ اور اس کے بارے میں امام دارقطنی نے کہا کہ لم یکن له استقامہ بعد النبی، حضور کے بعد یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو اس نے خون خرابہ کیا اور مسلمان بچیاں بہ کی ہیں بازاروں میں، کوئی انہوں نے لکھا رائی ایمان بھی، اور وہ پھر کہتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے صحابی پر قضا کر لی، وہ کہتے ہیں اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ یہ لوگ بناوٹی باتیں کرتے ہیں کہ اس پر نکتہ چینی نہ کرو، اور امام محمد بن ابراہیم الوزیر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی کہ صحابی کو کس نے یہ کہا کہ اس کو اعتراض نہ کرو، سب و شتم منع، گالیاں دینا، برا برا کہنا، باقی غلط کام اگر کسی نے شراب پیا، کسی نے زنا کیا، وہ ساری باتیں۔ اب ویسے جو تھا وہ اسلام بھی لے آیا قاتل حمزہ، مگر حضرت حمزہ کا خون جو اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی، مرا شراب پیتا ہوا، ڈرم کی طرح موٹا ہو گیا تھا، شراب پیتا مرا۔ یہ سب کچھ حدیث کی کتابوں میں، یہ خام خواہ ایک دین بنا لیا کہ ساری دنیا کو دیکھو جو اس زمانے میں تھا نا، بے شک اس نے نیل سے حضور کو دیکھا، ایک دن ہی پاس نہیں بیٹھا، اس کو بھی تحفظ حاصل ہو گیا کے لیے گھڑی کوئی ان کے بارے میں پتہ نہ کرے، پتہ کرنا پڑے گا، صرف گالیاں نہیں دینی، پتہ کرنا، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ قرآن حدیث اور کتابیں بڑی ہوئی ہیں تفسیر اور فقہ کی کہ یہ کام لوگوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے بربادی ہے۔ چلیے بھائی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان میاں طاہر کے ساتھ اس پروگرام کے روح رواں، مربی اور سرپرست اور آپ کی طرف سے فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے والی معروف علمی شخصیت محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ علی کو اجازت دیجیے۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار کے روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ اللہ حافظ۔